السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر کاشف رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ویوز۔ ناظرین، پچھلی جو میری ایپیزوڈ تھی اس کا آپ لوگوں کا بہت اچھا مجھے فیڈ بیک ملا ہے اور کچھ سوالات بھی آپ کے موصول ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے جوابات میں آپ کو ضرور دوں گا۔ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کرونا وائرس سے گھبرانے کی ضرورت کیوں ہے، کیونکہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ کرونا وائرس کی تو معمولی سی علامات ہوتی ہیں، یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، یا زیادہ تر مریضوں میں تو علامات ہی نہیں ہوتی، تو پھر اس سے گھبرانے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں باہر نکلنا چاہیے، گلنا ملنا چاہیے لوگوں کے ساتھ، کوئی خاص گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی وبا ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ اس طرح کے سوالات جو ہے وہ بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو ایک باریک سی اس میں بات بتاؤں گا۔ دیکھیے، جو لوگ ایسمپٹومیٹک ہوتے ہیں، جن میں کرونا وائرس کی کوئی علامات نہیں ہوتی، وہ لوگ پھر بھی کرونا وائرس کو خود سے جو ہے نا وہ دوسرے مریض میں منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ ایسے مریض زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی دوسرے لوگ اتنی احتیاط بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ اب کرونا وائرس ہم نے دیکھا کہ اس سے اموات بھی ہوئی ہیں، 2 سے 3% اموات ہوئی ہیں۔ اگر ہم اپنے مذہب کی بھی بات دیکھیں اور ویسے بھی اخلاقی طور پہ بھی دیکھیں تو ایک انسانی جان بھی اگر جائے تو وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ یہاں تک قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس نے ایک انسانی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو پھر ہم یہ کیسے سوچ لیں کہ جو لوگ 2 سے 3% مر رہے ہیں تو ان کو مرنے دیا جائے اور کوئی حفاظتی تدابیر اختیار نہ کی جائیں۔ اس میں جو دیکھیں سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ کرونا وائرس ایسے لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہے جن کا جو مدافعاتی نظام یا امیون سسٹم ہے وہ کمزور ہے، جن کی ایج جو ہے وہ 50-55 سال سے زیادہ ہے، یا جن لوگوں کو خاص طور پر بلڈ پریشر، شوگر یا کوئی اور اس طرح کی بیماریاں پہلے سے موجود ہیں، تو ایسے مریضوں کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ خود سوچیں، کیا ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگ نہیں ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں ہمارے والدین، ہمارے اور بزرگ جو ہیں جن کی عمریں زیادہ ہیں یا بلڈ پریشر، شوگر کے مریض ہیں، کیا وہ موجود نہیں ہیں؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ انجانے میں باہر جائیں اور وہاں سے وائرس لے کر آئیں اور وہ وائرس جو ہے وہ ہم اپنے ان بزرگوں کو یا ان لوگوں کو جن کا امیون سسٹم کمزور ہے ان کو منتقل کر دیں اور وہ لوگ اپنی جان کی بازی ہار جائیں۔ تو اس لیے اس سے گھبرانے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ خود سوچیں، اپنی جگہ پہ سوچیں، یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن لوگوں کے والدین یا جن لوگوں کے رشتہ دار یا جن کے قریبی بہن بھائی جو ہے وہ اس مرض کا شکار ہو کر اس جان فانی سے جو ہے وہ رخصت ہو گئے ہیں۔ تو ان سے پوچھئے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کہ کس طرح کی خلش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم احتیاط کر لیتے، کاش ہم ڈاکٹرز کی بات مان لیتے، کاش ہم جو ہے وہ حکومتی ادارے جو ہمیں بار بار حفاظتی تدابیر کا کہہ رہے تھے ان کی بات مان لیتے، یہ وائرس ہمارے گھروں تک نہ آتا، ہمارے بزرگ اس سے متاثر نہ ہوتے، دوسرے لوگ جو اس سے فوت ہوئے ہیں وہ متاثر نہ ہوتے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں اس وقت 100 سے زیادہ جو ہے وہ صرف ڈاکٹرز اس بیماری سے لڑتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کا علاج کرتے ہوئے اس سے ان کو یہ بیماری لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے ایک ڈاکٹر بننے میں، کتنا زیادہ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی محنت درکار ہوتی ہے، پوری زندگی کی محنت ہوتی ہے، اور اتنے اچھے بڑے قابل اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بھی اپنی زندگی کی بازی انہوں نے ہاری ہے۔ اس کے علاوہ بہترین جو ہمارے انسان ہیں جو اپنی خدمات انجام دے رہے تھے مختلف شعبوں میں، وہ بھی اس بیماری کا شکار ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم احتیاط کریں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے، نفسیاتی امپیکٹ، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کتنا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں ایک مریض کو کرونا وائرس ہو گیا تو پھر پوری فیملی پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے، اس مریض کو بھی آئسولیٹ ہونا پڑتا ہے، پھر پوری فیملی کو احتیاط کرنی پڑتی ہے، تو کافی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس وائرس سے گھبرانے کی ضرورت بالکل ہے، اس سے آپ گھبرائیے اور احتیاط کیجئے۔ انشاءاللہ اگر آپ احتیاط کریں گے وائرس کا سپریڈ کم ہوگا اور آہستہ آہستہ اس وبا پر قابو پا لیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اپنی نارمل کی روٹین کی لائف اور روٹین کی ایکٹیویٹیز
اور جو آپ انجوائے کرتے ہیں لائف کو، گھومتے پھرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں دوستوں سے، ریسٹورنٹس پہ جاتے ہیں، وہ ساری ایکٹیویٹیز انشاءاللہ آپ لوگ سب کر سکیں گے. بس ایک دفعہ جو ہے ہم نے اس کو وبا کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے پیاروں کو اور خود کو اس بیماری سے بچانا ہے. اگلی ایپیسوڈ تک اللہ حافظ.